نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا بے شک ہم نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی تدریجاً۔ فاصبر لحکم ربک، پس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور نہ اطاعت کیجئے ان میں سے کسی گناہ گار کی اور نہ کسی منکر کی یا ناشکرے کی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا صبح اور شام۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے اوقات میں سجدہ کیجئے اس کے لیے۔ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور تسبیح بیان کیجئے اس کی لمبی رات میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر، اور جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے، اس کا آج 9واں درس ہے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا اہل جنت کا تذکرہ ہوا، اور جنت میں رب کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہوا۔ چونکہ یہ جنت کے تذکرے اللہ کی کتاب قرآن مقدس میں بیان کیے گئے ہیں، اور عرب کے کفار اور مشرکین وہ سرے سے قرآن کریم کو کتاب اللہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور کتاب اللہ کے انکار پر وہ طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے، طرح طرح کی حجتیں گھڑ کر پیش کرتے۔ اللہ رب العزت بھی قرآن مقدس میں ان بے ایمانوں کو بہت دفعہ
انداز میں کئی دفعہ مختلف انداز میں چیلنج دیتے رہے۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، یہ ساری کائنات کے جنات اور ساری کائنات کے انسان اکٹھے ہو جائیں اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ پھر فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں لے آؤ اس جیسی، نہیں لا سکے۔ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ، نہ لا سکے۔ پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ایک آیت ہی لے آؤ قرآن جیسی اگر سچے ہو تو، نہ لا سکے۔ لیکن حجتیں اور اعتراض وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ تو قرآن کریم پر انہوں نے جو اعتراضات کیے ان میں ایک بڑا اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ قرآن کریم اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر دیا اور بتایا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو اللہ نازل فرما رہے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کفار نے مطالبہ کیا کہ قرآن کریم اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بھی یہ خیال گزرا کہ اگر اکٹھا نازل ہو جاتا تو ان کا منہ بند ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، میرے محبوب ہم نے ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کرنا، اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اور جن میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھپتیاں کستے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ جب یہ باتیں سن کر اللہ کے محبوب آپ کا دل دکھی ہوتا ہے، ہم اوپر سے چند آیتیں نازل کر دیتے ہیں، آپ کے دل کی ساری خفگان ہم دور کر دیتے ہیں۔ تو کتاب اللہ اس کا تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے۔ کافر اکثر یہ اعتراض کرتے تھے، ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کافر یہ کہتے ہیں قرآن اکٹھا اللہ نے کیوں نہیں نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، میرے محبوب ہم اس قرآن کے ذریعے آپ کے دل کو مزید مضبوطی عطا فرماتے ہیں، جیسے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ میرے محبوب تو بھی ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کیا کر۔ ایک جگہ بلکہ دو جگہ اللہ تعالیٰ نے انزال کا ذکر کیا۔ لفظ انزال کا معنی ہوتا ہے اکٹھا نازل کرنا، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ یہاں پر بھی جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تنزیل کا ذکر فرمایا، فرماتے ہیں انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، میرے محبوب ہم نے آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تنزیل اکٹھا نازل نہیں کیا۔ اور دو مقام پر اللہ نے فرمایا ہم نے انزال یعنی اکٹھا نازل کیا۔ ایک سورۃ الدخان میں فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین، ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات کے اندر نازل کیا۔ اور دوسرا سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں ان دو جگہ پہ ذکر ہوا اور ان پہ دونوں میں شب قدر ہی کا ذکر ہے۔ تو قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اکٹھا شب قدر میں اتارا گیا، یہ ہو گیا انزال۔ اور پھر وہاں سے
اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر 23 سالوں میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً یہ ہو گیا تنزیل۔ انزال بھی درست، تنزیل بھی درست، دونوں معنی اپنی جگہ پہ درست ثابت ہوئی ہے۔ باقی قرآن کریم میں اکثر تنزیل کا ہی ذکر ہے۔ مثلا ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ ہم قرآن کو جدا جدا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ آپ خوب ڈٹ کر، خوب جم کر قرآن کی تبلیغ کر سکیں۔ جتنا حکم نازل ہو خوب ڈٹ کر اس کو بیان کر چکیں، ہم اگلی آیت بعد میں نازل فرمائیں، پھر ان کو آپ خوب کھول کر بیان فرما دیں۔ تو یہ تنزیل۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا کتاب اللہ پر، ان سے کہیے قرآن کی مثل لا سکتے ہیں تو لائیں، نہیں لا سکتے تو قرآن پر ایمان لائیں۔ آگے لیکن وہ اعتراض کرنے والے کہاں خاموش ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ضد ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں آپ کو صبر کی تلقین ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، جس اللہ نے آپ پر یہ عظیم کلام نازل کر کے آپ کو شرف بخشا ہے، خاتم النبیین کا تاج آپ کے سر پر ڈالا ہے، جس اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، جس اللہ کریم نے آپ کو یہ مقام اور اونچے مرتبے عطا فرمائے ہیں، عالم بالا و پست میں آپ کے رفعت کو بلندی اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ آپ کا نام محمد رکھا ہے فرش پہ، احمد رکھا ہے عرش پہ، مقام محمود بنایا ہے، جھنڈا لواء الحمد بنایا ہے۔ اور جس اللہ نے آپ کو اتنے اونچے مقام دیے ہیں، آپ کے ذکر کو رفعت اور بلندی دی ہے، وہ اللہ اکٹھا قرآن بھی نازل کر سکتا تھا، وہ اللہ آپ کے دشمنوں کو فوراً سزا بھی دے سکتا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا، تو اس میں ضرور اس کی کوئی حکمت ہوگی۔ لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، جو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں ان باتوں پہ آپ صبر کرتے رہیں اور اللہ کا حکم پورا کرتے رہیں۔ اس سے قبل سورۃ المزمل میں فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ان کی باتوں پر صبر کرتے رہیں۔ اس کے بعد سورۃ المدثر میں فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، رب کی رضا کے لیے صبر کریں۔ یہاں فرماتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، رب کے حکم کی وجہ سے آپ صبر کرتے رہیے۔ تو صبر کے ساتھ ہی بڑے اللہ کے انعامات کے وعدے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، کہ جنت صبر کے بدلے میں اللہ نے عطا فرمائی، ہم تفصیلاً بات کر چکے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، ان میں جو گناہ گار ہیں اور جو ناشکرے ہیں آپ ان کی اطاعت نہ کیجیے، آپ ان کی باتیں نہ مانیے، ان کی باتوں میں آپ نہ آئیے۔ یہاں پہ میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہاں پہ لفظ فرمایا عاصمن اور کفورا، اسم کہتے ہیں گناہ کو، اور کفورا کفر کرنے والا یا ناشکری کرنے والا، ان کی آپ بات نہ مانیں۔ عتبہ اور ولید نے پیشکش کی، یا اور بڑے رئیسوں نے پیشکش کی کہ آپ ایسے کریں، جو آپ کا مطالبہ ہے وہ آپ پیش کریں اور اس دعوت کو چھوڑ دیں۔ یہ غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ جو آپ ہر ایک کی نفی کیے جا رہے ہیں نا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ اس میں تھوڑی نرمی کریں، ودو لو تو دینو فیو دینون، کچھ اس میں تیل پانی کریں، کچھ اس کو نرم کریں۔ اللہ نے فرمایا نہ میرے محبوب، ان کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، یہ تو ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہوا ہے نا، ورنہ تو یہ پوری کوشش میں ہے کہ آپ کو اس دعوت سے پھسلا دیں اور ہٹا دیں۔
سرداران قریش آئے آپ کے چچا ایک ابو طالب کے پاس ایک مرتبہ، ابو طالب آپ کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ آپ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان فیصلہ کیوں نہیں کر دیتے تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے؟ کون سا جی؟ کہ دیکھو اس کو کہو ہمارے معبودوں کی نفی نہ کیا کرے، اپنے رب کی توحید بڑا ہی بے شک بیان کرے، لیکن توحید تو شروع ہی لا سے ہوتی ہے، غیر اللہ کی نفی تو قرآن پہلے کرتا ہے۔ یہ نفی والا کام چھوڑ دے اور ہم بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ سرداری چاہتا ہے وہ دیتے ہیں، مال چاہتا ہے وہ دیتے ہیں، رشتہ چاہتا ہے جہاں کہے گا وہیں شادی کرائیں گے۔ آپ نے فرمایا چچا میں تو ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، غیر اللہ کی نفی کرنی پڑے گی، تب اللہ کی توحید دل میں آئے گی، اور توحید تو ہے یہ کہ پہلے غیر اللہ کی نفی کی جائے۔ انہوں نے کہا جعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، عجیب بات ہے، سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک رب کو مان لیں، یہ کام بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی اطاعت آپ نے نہیں کرنی۔ یہاں پہ فاجر کس کو کہتے ہیں؟ فجور، وہ کام جو انسان کو اللہ کی نگاہوں میں ذلیل کر دے اور انسان کی وقار اور عزت جو اللہ کے ہاں ہے وہ ختم ہو جائے۔ میرا نام اللہ کا متقی ہے، لیکن میں کوئی ایسا کام کروں کہ متقی سے ہٹ کر میرا نام فاجر لکھ دیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ام نجعل المتقین کالفجار، تو تقوی کے مقابلے میں اللہ نے فجار، فاجر یعنی متقین کے مقابلے میں فجار فرمایا ہے۔ معلوم ہوا تقوی متقی ہوتے ہیں پرہیزگار، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے والے، اور فجار ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں میں واقع ہونے والے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹ جو ہے یہ فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے شریک ہے، نعوذ باللہ، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ اس سے ہمیں مرتے دم تک محفوظ فرمائے۔ تو جھوٹ فجور کی طرف۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں، جس میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ ان میں سے کوئی ایک نشانی پائی جائے تو وہ منافقت کی ایک خصلت پائی گئی گی۔ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، اذا خاصم فجرا، اور جب جھگڑا کرے گا تو گالیاں بکے گا۔ گالیوں کو یہاں پر فجور کہا، تو گالیاں بکنے والے کی آپ اتباع نہ کریں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کیونکہ جو فاجر ہیں ان کی روحیں سجین میں جائیں گی۔ ایک ہوتا ہے سجن جیل، اور ایک ہے سجین، جیل میں جب سزا دی جاتی ہے، سجن میں تو ایک حد ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، اور سجین میں ہمیشہ ہمیشہ کی سزا۔ اچھا، نوح علیہ السلام کے واقعے میں سورۃ النوح میں موجود ہے، تھوڑا سا پس منظر مختصر سا، کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، لوگوں نے آپ کی باتوں کو سن کر کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور آپ کی باتوں کو نہ سنا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو پتھر مارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ تو بڑائی چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا، وغیرہ وغیرہ۔ جب 950 سال مسلسل انکار کرتے رہے تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے اللہ ان کو اب نہ چھوڑ، کیوں؟ لا یلدو الا فاجرا کفارا، اب ان میں پیدا ہوں گے تو فاجر ہی اور کافر ہی۔ فاجر مانا متقی کے مقابلے میں نے عرض کیا تھا، فاجر کہتے ہیں حد سے بڑے ہوئے نافرمان، اور حد سے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی کرنے والے، جنہوں نے 950 سال تک اللہ کے نبی پہ ظلم و ستم کیے۔ بس یہ 2-3 لفظ کی معنی عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک ہے خطا، ایک ہے جناح، ایک ہے اسم، ایک ہے ذم۔ خطا کہتے ہیں ایسا گناہ کہ جس کے کرنے کا عزم نہ ہو، بس اتفاقاً ہو جائے یا سہون ہو جائے، بھول کر ہو جائے۔ جس طرح قتل خطا ہے کہ ایک آدمی نے فائر تو کسی جانور کو مارا تھا، غلطی سے کسی انسان کو لگ گیا، قتل خطا۔ وہ قتل کرنا نہیں چاہتا تھا،
اس کا ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا، وہ خطاً ہو گیا۔ تو خطا کا معنی ساون یا غلطی سے۔ قرآن کریم میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا خَطَأً، جو آدمی کسی مومن کو خطا سے قتل کر دے، دیت دے، ورنہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، قصاص نہیں لیا جائے گا اس میں، کیونکہ خطا سے ہوا ہے، غلام آزاد کرے یا دیت دے، تو یہاں پہ خطا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے واقعے میں ہے کہ بیت المقدس داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ جو تم سے غلطی ہوئی نا کہ تم نے بچھڑے کو معبود سمجھ لیا تھا، خطا ہو گئی، نادانی میں، ناسمجھی میں، وہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو خطا کا معنی کہ نافرمانی کا عزم اور ارادہ نہ ہو، غلطی سے ہو جائے کوئی بات، اتفاقاً ہو جائے کوئی بات۔ ایک ہے جناح، قرآن میں اکثر استعمال ہوا ہے، لا جناح علیکم، لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اصل میں جناح گناہ کو نہیں کہتے، جناح کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اللہ اہل ایمان سے کہتے ہیں اگر وہ کافر صلح کے لیے مائل ہو جائیں تم بھی مائل ہو جاؤ۔ جنحو للسلم، جناح مائل ہونا، جھک جانا۔ قرآن کریم میں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن، فرمایا کہ اے لوگو تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں اگر نکاح ہوا اور نکاح سے پہلے تم نے بیوی کو فارغ کر دیا، لا جناح، تم نے اس کو اور کچھ نہیں دینا، بس نفع دے کر رخصت کر دو۔ میں لفظ جناح کی عرض کروں، لا جناح، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اب یہ جو جناح ہے یہ جیم کے ضمہ کے ساتھ ہے، یعنی جیم پر پیش ہے۔ اگر اس جیم پر زبر لگا کر جناح پڑھو تو پھر اس کا معنی ہو گیا بازو یا پر۔ فرشتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا پروں والے، فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان کے اللہ نے پر بنائے، کسی کے 2 بنائے، کسی کے 3 بنائے، کسی کے 4 بنائے، یزید فی الخلق ما یشاء، جیسے اللہ چاہے بنائے۔ تو جناح جیم کے زبر کے ساتھ جب آئے تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ پر، جناح۔ اور اولاد کو والدین کی خدمت کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جناح کا معنی وہاں بازو، کہ اپنی خدمت کے بازو والدین کے آگے جھکا دو۔ تو جناح کا معنی کیا ہو گیا؟ بازو۔ اور اسی سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو استعمال ہوا ہے وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ایک تو اب نے تجھے یہ معجزہ دیا کہ لاٹھی کا سانپ بن گیا، دوسرا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے لے جا، وہ سفید نکلے گا۔ تو جناح کا معنی کیا ہے؟ بازو۔ تو جناح جب جیم کے ضمہ اور پیش کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی ہوگا میلان اور جھکاؤ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور جیم کے زبر کے ساتھ ہوگا اس کا معنی ہوگا بازو اور اس کا معنی ہوگا پر۔ تو گناہ کے ضمن میں جب جناح کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی جھکاؤ ہوتا ہے، یعنی گناہ کی طرف جھکاؤ۔ تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اسم، جس کو ہم اپنے ہاں گناہ کہتے ہیں۔ اسم کا معنی ہے ہر وہ عمل جو انسان کو کار خیر سے روکے، نیکی کے کام میں جو رکاوٹ بنے اس کو کہتے ہیں اسم۔ یا بعض مفسرین نے معنی کیا اسم کا معنی تقصیر، کوتاہی، آپ کو جو حکم ملے آپ اس کو پورا نہ کریں تو یہ اسم ہے۔ مثلا مجھے حکم ملا نماز پڑھو تو میں نہیں پڑھتا ہوں، اسم ہے۔ حج کا حکم ہوا، جہاد کا حکم ہوا، قرآن کی دعوت تبلیغ کا حکم ہوا، قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہوا، اسلام
نظام کے نفاذ کا حکم ہوا، جو حکم ہوا اس میں جو ہم نے کوتاہی کی تو وہ اسم ہے، کیونکہ وہ تقصیر ہے، اور تقصیر اور اس کو کوتاہی کو کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والاسم ما حاق فی نفسک، اسم کیا ہے؟ جو تیرے دل میں کھٹکے۔ فرمایا تو ڈرے کہ یہ بات لوگوں پر میری ظاہر نہ ہو، وہ اسم ہے۔ جو دل میں کھٹکے کہ یار یہ کام صحیح نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، فرمایا یہ گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ بر کے مقابلے میں اسم آیا ہے، اور بر کی تفصیل ہم ان الابرار میں کر چکے ہیں اسی صورت کے غالباً تیسرے درس میں کہ بر کس کو کہتے ہیں۔ تو بر کے مقابلے میں آیا اسم، فرمایا بر پر تعاون کرو، لا تعاونوا علی الاسم، اور اسم کا مطلب رکاوٹ، نیکی سے روکنے کے لیے جو بندہ بھی اقدام کر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی تعاون نہ کرو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی قرآن بیان کر رہا ہے، ایک آدمی قرآن کے مقابلے میں کوئی اور محفل سجا رہا ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جیسے ایک بدبخت مکہ میں نبی پاک کے مقابلے میں گانے بجانے والی لے آتا تھا اور کہتا تھا کہ میری محفل میں آیا کرو، تو وہ رکاوٹ ہے، تو وہ ہے اسم۔ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایسے گناہ گار اور ایسے رکاوٹ بننے والے کے ساتھ ذرا بھر بھی تعاون نہ کرو، جو کرے گا وہ مجرم ہوگا۔ اور جہنمیوں کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کنا نخوض مع الخائضین، ہم ایسی محفلوں میں جو دین کا مذاق اڑانے والے تھے ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر یہ کام کیا کرتے تھے، تو اسم۔ اور دوسرا معنی میں نے جو عرض کیا کہ تقصیر، کوتاہی۔ ایک آدمی کے سامنے ایک واقعہ ہوا، وہ اس پر گواہ ہے، اس کو چاہیے جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ گواہی دے اور گواہی کو صحیح ٹھیک بیان کرے۔ جو بیان نہیں کرے گا وہ اس ذمہ داری میں تقصیر کرنے والا ہے، کوتاہی کرنے والا ہے، اور کوتاہی کرنے والے کے لیے بھی اللہ نے لفظ اسم کا استعمال کیا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، فرمایا کہ گواہی کو مت چھپاؤ، جو چھپائے گا اس کا دل آثم ہو جائے گا، گناہ گار ہو جائے گا۔ تو اسم کا دوسرا معنی تقصیر والا، کوتاہی والا، جو اللہ نے حکم دیا اس میں کوتاہی کرنے والا کیا ہو گیا؟ وہ گناہ گار ہو گیا۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، ہمارا سبق کیا ہے؟ آثم۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ذنب۔ ذنب ہر اس فعل کو کہتے ہیں جس کا انجام ٹھیک نہ ہو، اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں لغزش سے لے کر بڑے کبیرہ گناہ تک سب کو ذنب کہا جا سکتا ہے۔ یہ گویا کہ عام ہو گیا، چھوٹی غلطی بڑی غلطی انبیاء کے لیے بھی بولا گیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب لغزشیں معاف کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، وہ بنی فرعون، ان کے لیے مجھ پر ایک ذنب ہے، میں نے ایک بندہ ان کا مجھ سے مر گیا تھا، تو یہ ذنب۔ انسان جو گناہ کرتا ہے چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، ان کے لیے ذنب کا استعمال ہوا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ان سے جب غلطی ہو جاتی ہے میرے بندوں سے، مجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور گناہوں کو کون معاف کرے گا اللہ کے علاوہ؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ذنب کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا۔ یہ چند الفاظ کی میں نے
کچھ لغوی اور کچھ اصطلاحی وضاحت کی ہے۔ اللہ ہمیں ان سب غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں آپ صبر کیجئے، ولا تطع منہم آثما او کفورا۔ اس کے آگے اور بھی حکم ہے ذکر کا اور راتوں کی عبادت کا۔ چونکہ وقت ہمارا پورا ہو گیا، انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بیان ہوا جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔